قبر میں ویسے ہی زندہ ہیں، یہ ظاہری پردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں، آپ نے ایک دفعہ کیا کیا کہ طبیعت آپ کی خراب تھی، آپ نے سوکھ پٹی باندھی، بخار بہت تیز تھا، اور گھر سے باہر نکلے، تمام صحابہ کو بلایا، مسجد سے باہر نکلے تو دو صحابہ کو تھے، آپ کو سہارا دے کے لائے، بخار بہت تیز تھا۔ آپ تو صحابہ کو رہے سرکار آپ نے کوئی نیا حکم جاری کرنا ہے یا جہاد کا اعلان کرنا ہے؟ کہا نہ میں نے نہ کوئی حکم جاری کرنا ہے، نہ اعلان کوئی جہاد کا اعلان کرنا ہے، بلکہ میں تمہیں ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے متعلق یہ نہ سوچیے گا میں آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو طاقت دی ہے کہ جب تک چاہے دنیا میں رہے اور جب چاہے اس کے پاس چلا جائے، اس سے ملاقات۔ تو اب میں نے محبوبیت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ رونے لگے۔ اس کو بڑے غور سے سنیے گا بات کو۔ تو لوگ صحابہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم سبق ملا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جانے کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو میری طرف سے کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچا ہو یا کوئی تکلیف پہنچی ہو، بدلہ لے سکتا ہے۔ کہا اٹھو، منہ کر کے اشارہ دیا، تو ایک شخص کاشا بن موسر اس کا نام تھا، اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے جنگ کے اندر آپ نے میرے کوڑا مارا تھا ننگی پیٹھ کے اوپر، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرے دل میں رہ گئی کی بات۔ وہ اتنے صحابہ جمع ہو اور ایسی بات کہہ رہے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور کے مطابق بات کہنے والا وہ نظر سے خارج ہے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں، سنو اس کو اپنا بدلہ لینے دو، اس لیے کہ جو قومیں جو ہے اب آپ نے وہ چھوڑ دیتی ہے اپنے کیا کہتے ہیں قانون کو، تو وہ کبھی معاشرہ خوشحال نہیں ہوتا۔ جو یہ کہہ رہا اٹھا دو، تو جب وہ وہاں سے چلا تو اسی وقت حضور نے کہا بلال ادھر آؤ، جاؤ فاطمہ کو گھر سے دروا لے کے آؤ۔ بلال دوڑے گئے، آپ تو غلام تھے، جو دوڑے گئے حضرت بی بی فاطمہ کو کہا کہ آپ جو ہے دروا دے مجھے دے دیں۔ کہا سر کیا ہو گیا، حضور کی تو بیمار ہے، کوئی جہاد تھوڑی ہے یا کوئی ایسی بات تھوڑی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایک شخص بدلہ لینا چاہتا تو آخر بیٹی تھی نا، آپ نے اسی وقت حضرت امام حسن اور حسین کو ساتھ کر دیا کہ ان کے سوسوں کو اسے بولو کہ مارو، چاہے کہ مر گیا، اس لیے کہ میں نے تو پیدا ہی ان کے لیے کیا، لیکن نبی کے وقت قریب نہ آئے۔ لیکن چونکہ حضور کا حکم ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آئے تو آکاشا کے ہاتھ میں دیا۔ اب آکاشا وہاں سے چلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہ تو مجھے مار لے، حضور کی طرف نہ جا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابوبکر صدیق رک جاؤ، یہ دو کارا ایسے کرنے دو۔ آگے نکلے تو بڑا مشکل شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آکاشا تو کر کیا رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے، تجھے پتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو حضور کی آواز آئی حضور پیچھے ہٹاؤ، اس کا اور میرا معاملہ ہے، آپ کو مرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آکاشا جو توڑا لیا آگے بڑھ رہا ہے، جب قریب ہوتا تو گندگا یا پھولنا، آپ میری پیٹھ ننگی تھی، آپ کی پیٹھ پہ قمیض ہے، آپ نے قمیض اٹھا دی۔ آکاشا قریب جب آیا تو یہ سمجھو اصحاب اکرام کی چیخیں نکل گئی رونے سے کہ یہ ہوگا کیا، ہونے کیا والا ہے۔ آکاشا قریب آیا اور اس سے اٹھا کے دونوں کو دور پھینکا اور حضور کے جسم سے چمٹ گیا۔ یا رسول اللہ تجھے تو آج تک چومنے کا موقع نہیں ملا تھا، یہ تو میں نے بھاگا کیا تھا اس لیے کہ آپ جانے والے ہو تاکہ میں آپ کے جسم کو چوم سکوں۔ اسی وقت حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جنت کی زیارت کرنی ہے تو میرے آکاشا کی کر لے۔ آپ بھی صحابی رسول تھے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ